السلام علیکم، ویلکم ٹو ناز اکیڈمی ایجوکیشن۔ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیے آج ہم دیکھیں گے کوشچن بینک، ہمارا چیپٹر نمبر 5 جو ہے سبز توانائی کی جانب، اس کا کوشچن بینک دیکھیں گے۔ اس سے پہلے جو 4 چیپٹر ہے میں نے اس کے چاروں کوشچن بینک کے ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو پلیز دیکھ لیجئے، نہیں تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ لیں، یا تو پھر میرے چینل پہ جا کے وہاں سے دیکھ لیں پلے لسٹ سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا 5واں چیپٹر ہے سبز توانائی کی جانب، اس کا کوشچن نمبر 1 ہے۔ کوشچن نمبر 1 کا اے ہے، دیے گئے متبادلات میں سے صحیح متبادل کا حروف تہجی ضمنی سوال کے نمبر کے سامنے لکھیے۔ ہر ایک کے لیے 1 نمبر ہے۔ پہلا ہے، ذیل میں سے کون سا سبز توانائی کا ذریعہ نہیں ہے؟ تو آپشن بی جو ہے وہ ہے قدرتی گیس۔ اور دوسرا سوال ہے، شمسی بلب میں ڈیش کی توانائی استعمال ہوتی ہے؟ تو آپشن اے جو ہے حرارت کی توانائی استعمال ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، جوہری توانائی کی تیاری حرارتی توانائی کے مقابلے میں بہتر متبادل ہے کیونکہ آپشن ڈی جو ہے خطرناک جوہری شعاعیں خارج نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے چوتھا، برقی توانائی کی تیاری ظاہر کرنے والا صحیح فلو چارٹ ذیل میں سے کون سا ہے؟ تو آپشن بی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، توانائی کا ذریعہ ٹربائن جنریٹر برقی توانائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5واں ہے، جوہری توانائی حاصل کرنے کے لیے ڈیش ایندھن کا استعمال ہوتا ہے؟ تو آپشن سی جو ہے یورینیم ایندھن کا استعمال ہوتا ہے۔ بی کا 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، ہر ایک کے لیے 1 نمبر ہے۔ پہلا ہے، متفرق جزء علیحدہ کیجیے، ہر ایک کے لیے 1 نمبر۔ پہلا ہے خوردنی تیل، خام معدنی تیل اور ایل پی جی اور سی این جی۔ تو دیکھیے خوردنی تیل کا مطلب ہوتا ہے کھانے کا تیل، اور باقی تینوں تیل تو گاڑی میں ہوتے ہیں نا۔ ایل پی جی یعنی لیکوڈ پیٹرولیم گیس کو تھوڑی نا کھاتے ہیں ہم لوگ، ہے نا۔ ایل پی جی گیس جو ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کھانا بناتے ہیں، اور سی این جی گاڑی میں ہوتا ہے، اور معدنی تیل ہوتا ہے۔ تو خوردنی تیل جو وہ سب سے الگ ہے۔ دوسرا ہے شمسی ضیائی توانائی، شمسی حرارتی توانائی، ہوا کی توانائی اور حرارتی توانائی۔ تو حرارتی توانائی ہے نا وہ سب سے الگ ہے، مختلف ہے۔ دوسرا ہے، دیے گئے بیانات صحیح ہے یا غلط لکھیے، ہر ایک کے لیے 1 نمبر ہے۔ پہلا ہے، حرارتی برقی مرکز میں ٹربائن شمسی توانائی پر کام کرتا ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ دوسرا ہے، ٹربائن برقی جنریٹر سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے مقناطیس کے گھومنے پر برقی توانائی پیدا ہوتی ہے، ہاں یہ بالکل صحیح ہے۔ تیسرا ہے، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ پہلا ہے، آلودگی پیدا کرنے والی توانائی، تو آپشن بی جو ہے جوہری توانائی۔ دوسرا ہے، ماحول دوست توانائی، تو ہوا کی توانائی، آپشن اے۔ چوتھا ہے، نام لکھیے۔ پہلا ہے، مشین جو ہوا کی توانائی بالحرکت کو برقی توانائی میں تبدیل کرتی ہے۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا سر آئزیک نیوٹن نے پون چکھی بنائے تھے، ہے نا، تو یہ یہاں پہ پون چکھی آئے گا۔ دوسرا ہے، سورج کی شعاعیں کی ضیائی توانائی کو راست طریقے سے برقی توانائی میں تبدیل کرنے والا برقی خانہ، تو سولار پینل۔ 5واں ہے، پہلی جوڑی کے درمیان تعلق کے مد نظر دوسری جوڑی مناسب لفظی الفاظ کے گروپ سے مکمل کیجیے، ہر ایک کے لیے 1 نمبر ہے۔ پہلا ہے، پانی میں زخم میں توانائی بالقوہ اور ہوا کی توانائی ڈیش، تو ہوا کی توانائی میں آئے گا توانائی بالحرکت۔ آپ کو پتہ ہے اگر کبھی آپ کو ایگزام میں پوچھا کوشچن آئے کہ توانائی بالقوہ اور توانائی بالحرکت میں فرق بتائیے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ توانائی بالقوہ یعنی کیا؟ توانائی بالقوہ کی جو تعریف ہے وہ ہے ایسی توانائی جس میں توانائی جمع ہو اسے توانائی بالقوہ کہتے ہیں، اور توانائی بالحرکت ایسی توانائی جس میں کوئی شے حرکت کر رہا ہو اسے توانائی بالحرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل لے لیتے ہیں، آپ کے گھر میں لگا ہوا فین، اگر آپ اس کا سوئچ آف رکھتے ہیں تو اس میں توانائی بالقوہ موجود ہوتی کیونکہ ساری توانائی جمع رہتی ہے،
لیکن اب جیسے ہی سوئچ آن کرتے ہیں تو آپ کی توانائی یہ جو ہے پنکھا جو وہ گھومنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اسی لیے وہ توانائی بالحرکت ہوگا۔ دوسرا ہے کوئلہ یعنی حرارتی توانائی، تو یورینیم کیا آئے گا؟ جوہری توانائی۔ کوشچن نمبر 2 کا اے ہے سائنسی وجوہات بتائیے، ہر ایک کے لیے 2 نمبر ہے۔ پہلا ہے آبی توانائی، شمسی توانائی، ہوا کی توانائی کو قابل تجدید توانائی کہتے ہیں۔ اس کا آنسر آپ کی ٹیکسٹ بک پیج نمبر 53 پر ہے۔ یلو کلر کا باکس ہے نا، وہ پورا آئے گا، آپ لوگ پڑھ لیجیے، آپ پوائنٹ وائز بھی لکھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے 2 نمبر ہے، 2 مارکس کا، تو آپ پوائنٹ وائز لکھ لو تو ہو جائے گا۔ دوسرے ہوا کی توانائی کو سبز توانائی تسلیم کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ چلیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ اس کا آنسر نا پوائنٹ وائز ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اگر آپ کا اسکیپ ہوگا نا تو آپ پلیز بیک کر کے لکھ لینا۔ تو پہلا پوائنٹ لکھیں گے، سبز توانائی سے مراد آلودگی نہ پھیلنے والی توانائی۔ دوسرا ہے اس کے ذرائع کبھی نہ ختم ہونے والے ذرائع ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، ہوا کی توانائی سے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں، اور چوتھا پوائنٹ لکھیں گے، ہوا کی توانائی لامحدود توانائی ہے، اور اسی لیے ہوا کی توانائی کو سبز توانائی کا تسلیم کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے ای بائک، ای کار رکازی ایندھن پر چلنے والے گاڑیوں کا بہترین متبادل ہو سکتے ہیں۔ ای بائک، ای کار یعنی کیا؟ ای بائک یعنی الیکٹرک بائک اور الیکٹرک کار، اور یعنی بجلی کے ذریعے چلنے والی بائک یا پھر کار۔ تو دیکھیے عام زبان میں ہم لوگ بولتے ہیں نا بیٹری پہ چلنے والی گاڑی، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا پہلا پوائنٹ ہم لوگ لکھیں گے، رکازی ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں سے آلودگی نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا پوائنٹ لکھیں گے، پیٹرول کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے دھواں نہیں پھیلے گا، اور تیسرا پوائنٹ لکھیں گے، فضائی آلودگی کی شرح میں اضافہ نہیں ہوگا، اسی لیے ای بائک، ای کار رکازی ایندھن پر چلنے والی گاڑیوں کا بہترین متبادل ہو سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے، رکازی ایندھن کے ذخائر زمین میں محدود ہے۔ تو آپ کے ٹیکسٹ بک پیج نمبر 53 پہ آئیے، اس میں سائیڈ ہیڈنگ ہے ایک، برقی توانائی کی پیداوار اور ماحولیات، ہے نا، ماحولیات ہے، تو اس کا جو پوائنٹ نمبر 2 ہے، کوئلہ، معدنی تیل، وہاں سے تو لے کر ختم ہو سکتے ہیں وہاں تک لگا لیجیے، آپ کا یہ پورا مطلب وہ پورا پیراگراف آئے گا، پوائنٹ نمبر 2 وہاں تک آپ کا آنسر ہو گیا۔ پانچواں ہے، توانائی کے مرکز میں جوہر کے انشکاف کے عمل کو قابو میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو آپ کے ٹیکسٹ بک پیج نمبر ہے آپ کا 51۔ یلو کلر کا باکس آپ کو دکھ رہا ہوگا، موازنہ کیجیے لکھا ہے، اس کے اوپر، اور 5.11 جو شکل کا لکھا ہوا اس کے نیچے، یعنی ان دونوں کے بیچ میں جو پیراگراف ہے وہ پورا لکھ دیجیے، آپ کا آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 کا بی ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، ہر ایک کے لیے 2 مارکس ہیں۔ پہلا ہے امتیازی فرق لکھیے، اس کا پہلا ہے حرارتی توانائی پہ منحصر بجلی کی توانائی اور جوہری توانائی پہ منحصر برقی توانائی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ فرق کیسے لکھتے ہیں، آپ کو پہلے میں ٹاپک دینا ہے حرارتی توانائی پہ منحصر بجلی کی توانائی، اور دوسری طرف لکھنا ہے جوہری توانائی پر منحصر برقی توانائی، بیچ سے ہم لوگ حاشیہ کھینچ دیں گے تو وہ 2 باکس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو ہے ہمارا حرارتی توانائی پہ منحصر بجلی کی توانائی، اس کے 4 پوائنٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، پہلا پوائنٹ آئے گا، حرارتی توانائی میں کوئلہ کو جلانے کے بعد پیدا ہونے والی حرارت کا استعمال برقی توانائی میں کیا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا پوائنٹ آئے گا، حرارتی توانائی حاصل کرنے کے لیے بوائلر میں کوئلہ جلایا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ لکھیں گے، حرارتی توانائی سے آلودگی پھیلتی ہے، اور چوتھا پوائنٹ لکھیں گے، حرارتی توانائی میں کوئلے کا استعمال بطور ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ محدود ہے۔ اور جو ہمارا سیکنڈ باکس میں ہم نے لکھا تھا جوہری توانائی پہ منحصر برقی توانائی، اس کا پہلا پوائنٹ آئے گا، جوہری توانائی مرکز میں اس سلسلہ وار عمل پر قابو حاصل کر کے پیدا ہونے والی حرارتی توانائی سے برقی توانائی پیدا کی جاتی ہے۔
दूसरा पॉइंट आएगा जौहरी तवानाई में यूरेनियम न्यूट्रॉन के दीगर जोड़ों का इंशिफाक करते हैं। तीसरा पॉइंट आएगा जौहरी तवानाई माहौल दोस्त तवानाई है और इसके आलूदगी नहीं फैलती है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे जौहरी तवानाई में यूरेनियम के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इससे कोई भी मसाइल पैदा नहीं होते हैं। हो गया। और उसके बाद आपको देखिए दूसरा जो फ़र्क है रिवायती तवानाई के ज़राए और गैर रिवायती तवानाई के ज़राए। तो आपका जो मश्क है इस चैप्टर का, उसका सवाल नंबर 6 जो है फ़र्क लिखिए, उसका पहला अलीफ है। तो आप लोगों ने इस सबक का सबसे तवानाई की जानिब का जो ये चैप्टर है क्वेश्चन आंसर तो लिखे ही होंगे, तो आप वहाँ से आंसर ले लें। दूसरा है दर्ज बयान की वजाहत कीजिए। पहला है रकाजी ईंधनों से हासिल होने वाली तवानाई सब्ज़ तवानाई नहीं है। इसका आंसर भी आप पॉइंट वाइज लिख ले। पहला लिखे ऐसी तवानाई जिसके इस्तेमाल से कोई आलूदगी लाहक ना हो उसे सब्ज़ तवानाई कहते हैं या फिर माहौल दोस्त तवानाई कहते हैं। और दूसरा पॉइंट लिख ले और ये तवानाई लामहदूद है। और रकाजी ईंधन से माहौल में आलूदगी फैलती है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा तवानाई की बचत आज की ना अहम ज़रूरत है। तो क्या है कि तवानाई जो क्या है कि ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। हम अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं तवानाई का, तो हम तवानाई की बचत करने के लिए हम सब्ज़ तवानाई की जानिब जा रहे हैं, यानी शमसी तवानाई हम लोग ले रहे हैं और हवा के ज़रिए तवानाई ले रहे हैं, पानी के ज़रिए। तो इन सब का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो तवानाई जो है वो बचती है। तो क्यों है बचती है आप बता दें, ये आंसर आप इसमें रीज़न दे दें। ठीक है। तीसरा है आबी बरकी तवानाई मरकज़ में बिजली की पैदावार के कोई 2 फ़ायदे लिखिए। तो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 पर है आबी बिजली के पैदावार के फ़ायदे। उसमें ना 3 बताए हुए हैं, आप कोई भी 2 लिख लीजिए। ठीक है। चौथा है जौहरी तवानाई के मरकज़ में जौहरी इंशिफाक के अमल को मुख्तसर बयान कीजिए। तो आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50 पे आई है। 50 पे ना 2 लाइन नीचे बताया हुआ है, बताए तो भला वो दोनों लिख लें। और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 51 पे आई है, उसमें उसके सबसे ऊपर का 3 लाइन लिख लीजिए तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है शमसी तवानाई के कोई 2 फ़ायदे लिखिए। तो आप लिख लीजिए पहला तो लिखिए सूरज। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप शमसी तवानाई वो हो सबसे पहले लिखिए सूरज की तवानाई से हासिल होने वाली तवानाई को सूरज की रोशनी से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहते हैं और इसके ज़रिए कोई आलूदगी नहीं फैलती है और ये माहौल दोस्त एक तरह से तवानाई होती है। ठीक है। तो अब 2 फ़ायदे ये हो गए। और ये भी लिख सकते हैं हम इसके ज़रिए सोलर लाइट सोलर हीटर का इस्तेमाल करते हैं इनके ज़रिए। छठा क्वेश्चन है तवानाई के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमालात, यानी जो तवानाई उसका हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम लोग करते हैं ना बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लिख सकते हैं शमसी तवानाई का हम इस्तेमाल करते हैं। हवा की तवानाई पे से जो बनती है बिजली हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और आबी के ज़रिए यानी जो आबी पानी के ज़रिए जो बनने वाली बिजली होती है हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं दीगर लाइटों में और दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरह बयान कर लीजिए। ठीक है। सातवां है किस बिजली घर में तवानाई की तब्दील की सबसे ज़्यादा मराहिल है और किस बिजली घर में कम से कम है। तो इसका आंसर आएगा सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है लिखेंगे हरारती तवानाई बिजली घर में तवानाई की तब्दीली के सबसे ज़्यादा मराहिल है और हवा की तवानाई बिजली घर में कम से कम है। ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद है 8वां है दर्ज झेल तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1 शक्ल में दी हुई मशीन का नाम लिखिए।
تو اس کا نام کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے ایگزام میں آئے۔ تو آپ کو ایک بات بول دوں کہ ڈائیگرام وغیرہ جو بتائے ہوئے کس طرح پروسیس چلتا ہے بجلی کا، وہ سب آپ کو یاد رکھنا، ہو سکتا ہے ایگزام میں آپ سے پوچھے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، وہ پہلے ہم یہ کوشچن کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے شکل، آپ کو آنسر لکھنا ہے، شکل میں دی ہوئی مشین کا نام بھاپ سے چلنے والا ٹربائن یا پھر چرخاب ہے۔ اور دوسرا ہے اس مشین کے بارے میں مختصر معلومات لکھیے۔ تو آپ کو ٹیکسٹ بک پیج نمبر 48 پہ آئیے، اس میں نا پیراگراف دیا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں بیان کر دیجیے، پوائنٹ وائز بھی لکھ دیجیے گا تو آپ کو اور اچھا رہے گا۔ کوشچن نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، ہر ایک کے لیے 3 نمبر ہے۔ پہلا ہے شکل کا مشاہدہ کیجیے اور درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ ہے مندرجہ بالا شکل میں کون سا تعامل دکھایا گیا ہے؟ تو آپ لکھیے مندرجہ بالا شکل میں مرکزی انشفاق زنجیری تعامل دکھایا گیا ہے۔ دوسرا کوشچن، اس تعامل کا استعمال کہاں کیا گیا ہے؟ تو آپ لکھیے اس تعامل کا استعمال جوہری برقی توانائی مراکز میں کیا گیا ہے۔ اور تیسرا کوشچن ہے، اس تعامل میں کون سے عناصر کا استعمال کیا جاتا ہے؟ تو آپ لکھ لیں اس تعامل میں یورینیم عناصر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے، درج ذیل شکل کا مشاہدہ کر کے دیے گئے سوال کے جواب لکھیے۔ ہے اس بجلی گھر سے کون سی توانائی پیدا ہوتی ہے؟ تو آپ لکھ لیں آپ لکھیں گے آنسر، اس بجلی گھر سے برقی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا ہے، اس توانائی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ لکھیں گے اس توانائی کا ذریعہ قدرتی گیس ہے۔ اور اس کے بعد کوشچن پوچھا گیا آپ کو، کوئلے سے چلنے والے برقی توانائی کے مراکز اور قدرتی گیس پر منحصر برقی توانائی کے مرکز میں سے کس توانائی کے مراکز میں کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے؟ تو آپ لکھیں گے قدرتی گیس پر منحصر برقی توانائی کے یعنی قدرتی گیس توانائی کی مرکز میں کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، بس سمپل آنسر لکھ لیجیے۔ تیسرا ہے، حرارتی بجلی تیار کرنے کے لیے کون سا ایندھن استعمال کیے جاتے ہیں؟ ان ایندھن کے استعمال سے کون کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے تیسرا جو ہے، حرارتی بجلی تیار کرنے کے لیے کون کون سے ایندھن استعمال کیے جاتے ہیں؟ تو اس کا آنسر نا ٹیکسٹ بک پیج نمبر 52 پہ ہے نا پیراگراف دیا گیا، اس میں آیا ہے۔ اور ان ایندھن کے استعمال سے کون کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ تو اس کا آنسر نا آپ کی ٹیکسٹ بک پیج نمبر 53 پہ سائڈ ہیڈنگ ہے، برقی توانائی کے پیداوار اور ماحولیات۔ تو اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے، کوئلہ قدرتی گیس، اس وجہ سے دمہ جیسی تنفسی نظام کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں تک لکھ لیں تو آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چوتھا ہے، آبی بجلی پیداوار کے فائدے لکھیے۔ ابھی ہم نے یہ کوشچن کا آنسر دیکھا تھا، ٹیکسٹ بک پیج نمبر 54 پہ آیا، یلو کلر کا باکس ہے، اس میں نا 3 پوائنٹ دیے گئے ہیں آبی بجلی پیداوار کے فائدے کا۔ تو آپ کوئی بھی تینوں پوائنٹ لکھ لیجیے، آپ کا آنسر ہو جائے گا۔ پانچواں ہے، آبی برقی توانائی مرکز میں توانائی کی تبدیل کو دکھانے والا رواں خاکہ بنائیے، اور پانی کے ذخائر میں کون سی توانائی جمع ہوتی ہے؟ تو آپ کے ٹیکسٹ بک پیج نمبر 54 پہ ہی آپ کو شکل دیا گیا ہے 5.16۔ اس کے اوپر جو پرپل کلر کا وہ پورا شکل بنا لیجیے، اور آنسر جو ہے پانی کے ذخائر میں کون سی توانائی جمع ہوتی ہے؟ تو آپ اس طرح لکھیے، پانی کے ذخائر میں توانائی بالقوہ جمع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل شکل میں سے کوئی ایک سوال حل کیجیے، ہر ایک کے لیے 5 نمبر ہے، یعنی کوئی ایک سوال حل کرنا ہے۔ شکل کا مشاہدہ کر کے جواب دیجیے۔ یہ ہے، کون سی توانائی پیدا ہو رہی ہے؟ تو کون سی توانائی پیدا ہو رہی ہے؟ کوشچن جو ہے کون سی توانائی پیدا ہو رہی ہے، تو یہاں پہ آنسر لکھیے ہوا کی توانائی پیدا ہو رہی ہے۔ دوسرا ہے، اس توانائی کے مرکز کا انحصار، اس توانائی کا مرکز کا انحصار ہوا پر ہے۔ ہے، کیا توانائی کی تیاری ماحول دوست ہے؟ ہاں، توانائی کی تیاری ماحول دوست ہے، کیونکہ ہوا کی توانائی کے ذریعے آلودگی نہیں پھیلتی ہے، اسی لیے اسے ماحول دوست توانائی بھی کہتے ہیں۔ ہے، اس مرکز میں برقی توانائی کی پیداوار اور ہوا کی رفتار کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ جہاں ہوا کی توانائی
سے برقی توانائی پیدا کرنے ہیں وہاں دستیاب ہوا کی رفتار کے مطابق مناسب گنجائش والی پون چککی لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی مقام پر ہوا کی توانائی سے برقی توانائی پیدا کرنا ہو وہاں مناسب رفتار سے بہنے والی ہوا بھی دستیاب ہو اور ہوا کا انحصار بھی اس کی جغرافیائی حالات پہ ہوتا ہے، یعنی پون چککی بھی وہیں لگائی جاتی ہے جہاں ہوا کی رفتار تیز ہو۔ تو آپ یہ آنسر جو میں نے بتائی وہ لکھ لیجیے۔ یہ ہے وہ مشین جو ہوا کی توانائی بالحرکت کو برقی توانائی میں تبدیل کرتی ہے، کیا کہلاتی ہے؟ تو وہ مشین جو ہوا کی توانائی بالحرکت کو برقی توانائی میں تبدیل کرتی ہے اسے ٹربائن فین کہتے ہیں، یعنی ونڈ ٹربائن۔ یعنی پون چککی جس کو بولا گیا ہے پون چککی کہلاتی ہے، مطلب پون چککی اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے ونڈ ٹربائن۔ اوکے، چوتھا ہے درج ذیل معلومات پڑھ کر اس پر مبنی سوالوں کے جواب لکھیے۔ برقی توانائی مختلف طریقوں سے پیدا کی جاتی ہے، مثلاً آبی توانائی، ہوا کی توانائی، شمسی توانائی، حیاتی ایندھن وغیرہ۔ توانائی کے ذرائع ابدی اور نہ ختم ہونے والے ہیں، اس کے علاوہ یہ ذرائع ماحولیاتی مسائل بھی پیدا نہیں کرتے۔ پہلا کوشچن ہے درج بالا معلومات کس توانائی کے بارے میں؟ درج بالا معلومات سبز توانائی کے بارے میں ہے، اس کا آنسر ہو جائے گا۔ دوسرا ہے کیا رکازی ایندھن اس توانائی کی ایک مثال ہے؟ نہیں، رکازی ایندھن اس توانائی کی مثال نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے برقی توانائی کی پیداوار کا رواں خاکہ تیار کیجیے۔ تو برقی آپ کا جو ہے نا یہ جو ہمارا تیسرا کوشچن ہے برقی توانائی کی پیداوار کا رواں خاکہ تیار کیجیے، اس کا آنسر رکی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ہم نے ابھی جسٹ خانہ پوری میں دیکھا تھا، وہ بتا دیتی ہوں۔ پروسیس لکھا ہوا ہے وہاں پہ ٹربائن فین یعنی پون چککی کچھ اس طرح لکھا ہوا تھا، ایک سیکنڈ بتاتی ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ جو آپ کا آپشن بی جو تھا اس کو بی کٹ کر دیجیے، خالی اتنا لکھ دیجیے گا آنسر میں توانائی کا ذریعہ ٹربائن جنریٹر برقی توانائی۔ ٹھیک ہے، آپ کا آنسر ہو جائے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے ہمارا کیا ہوا کی توانائی کو ہم ماحول دوست توانائی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، ہوا کی اس توانائی کو ہم ماحول دوست توانائی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی آلودگی نہیں پھیلتی ہے۔ پانچواں آبدی اور نہ ختم ہونے والے توانائی کے ذرائع کون سے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے آپ لکھ سکتے ہیں توانائی کے ذرائع یعنی آبی ذخائر، تیز چلنے والی ہوا، سورج کی روشنی، حیاتی ایندھن، کبھی نہ ختم ہونے والے اور آبادی ذرائع ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے یہاں پہ آپ کا آنسر ختم ہوتا ہے۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ٹھیک ہے، مجھے ویڈیو بناؤ آپ کو سمجھاؤں تو پلیز مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے میری ویڈیو کو۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، اور اپنا خیال رکھیں، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، باہر زیادہ ضرورت ہو تبھی نکلیں، ضرورت نہ ہو تو نہ نکلیں، اور ماسک پہنیں اور ہینڈ کو سینیٹائز کر کے نکلیں۔ ٹھیک ہے، چلیے جب تک اللہ کی حفاظت میں، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے۔